اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ عقائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ عقائد کیا ہوتے ہیں اور ان میں سے کس ہستی کے بارے میں جو مقدس ہستیاں ہیں یا عقائد میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں کس طرح کے اعتقادات رکھنے ہیں، قرآن و حدیث سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس پر کلام ہو رہا ہے۔ آج اسی تسلسل کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہم لے کر آپ کے سامنے پہ حاضر خدمت ہیں، اور ہم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان مفتی محمد عرفان قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر آپ؟ الحمدللہ، اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ آئیے ناظرین کرام، مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلا ہی سوال توجہ کیجئے گا آپ، کیونکہ آپ کے قرب و جوار میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دانستہ غیر دانستہ یا اس کے قریب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضرت اللہ کے لیے ہاتھ، چہرہ وغیرہ کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایسا جملہ کہنا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی مثل کو ثابت کیا جائے، یہ جملہ کہنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو اس طرح کے الفاظ آئیں، ید اللہ قرآن میں آیا، وجہ اللہ قرآن میں آیا، تو ید اللہ، وجہ اللہ، یہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن نے ذکر کی ہیں، ان کو صفات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اب یہ صفات متشابہات جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کا لغوی معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ان کا حقیقی معنی بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے حروف مقطعات قرآن میں آئے، الف لام میم، ان کا نہ لغوی معنی ہمیں معلوم ہے اور نہ ہی حقیقی معنی معلوم ہے۔ اس کے بارے میں عقیدہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ جیسا اس کا معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ جو جو اس کا معنی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ صحیح۔ اب بعض وہ صفات ہیں کہ بعض وہ صفات متشابہات ہیں کہ جن کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن ان کا حقیقی معنی ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح۔ جیسے ید اللہ، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ وجہ اللہ، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وہ چہرے سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ مثل سے پاک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہماری ید کی مثل نہیں ہو سکتا، اس کا جو وجہن ہے وہ ہمارے وجہن کی مثل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا ید ہے اس پر ہمارا یقین ہے لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا وجہ ہے وہ اس پر ہمارا یقین اور اعتقاد ہے لیکن وہ ہماری مثل نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانی سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عام زبان کے اندر جو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ کہے گا کہ ہمارے ہاتھ کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے معاذ اللہ، یا ہمارے چہرے کی مثل چہرہ ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط ہوگا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اکثر علماء کرام کو دوران گفتگو کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب کہیں مماثلت کا شائبہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جیسا رب کی شان کے لائق۔ جی جی جی، یہ خوبصورت احتیاطی جملہ جی، ہمارے علماء اسی طرح کا جملہ ادا کرتے ہیں کہ ید اللہ میں ہم یہ کہیں گے جیسا اللہ کی شان کے مطابق ید ہے اس پر ہمارا یقین کیا کہنے ہیں۔ اسی طریقے سے وجہ اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں جیسا اللہ کی شان کے مطابق اس کا وجہ ہے اس پر ہمارا یقین ہے۔ حدیث کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ تو مسکرانے سے پاک ہے، تو پھر وہاں بھی یہی عقیدہ رکھا جائے گا جیسا اس کی شان کے مطابق مسکرانا ہے اس پر ہمارا سمیع بصیر ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، جیسا اس کے شان کے لائق، جیسا اس کی شان کے ہماری مطابق طرح نہیں ہے، ہماری مثل وہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بعض ہمارے علماء نے تعویلی معنی بھی ذکر کی ہیں، جو صفات متشابہات ہیں اس کا تعویلی معنی اس لیے ذکر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فرقہ مجسمہ کے ہاتھوں پڑ جائے، کیونکہ فرقہ مجسمہ جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم تعویلی معنی ذکر نہ کریں اور وہ لغوی معنی دکھا کر اسے گمراہ کر دے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرآن میں لکھا ہے تو اس کا تعویلی معنی ذکر کر دیتے ہیں ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت، وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، یہ تعویلی معنی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان گمراہ ہونے سے فرقہ مجسمہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست
انداز سے مفتی صاحب نے اس کا خلاصہ فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک جملہ یہ بھی حضرت اس طرح نکلتا ہے، اور میں نے بڑے ظاہری اعتبار سے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سمجھدار ہے، دانش مند ہے، مگر اس کے منہ سے بھی اس طرح کا جملہ نکل جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، یعنی دیر ہے یہ بات اللہ کے لیے کرنا، یہ جملہ کیسا ہے حضرت؟ دیکھیں یہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے صحیح، کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا حقیقی معنی لیا جائے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو یہ جملہ درست نہیں ہے، کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ دیر اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا وقت مقرر کیا بالکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہر شے کا وقت مقرر کیا ہے، تو ہر شے اس کے مقرر کردہ وقت کے مطابق ہوگی، تو دیر کہاں ہوئی؟ ہاں وہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگی۔ تو واہ اللہ واہ، کے ہاں دیر نہیں ہے اندھیر بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے عطا فرمانے والا ہے، تو اس کے ہاں کوئی اندھیر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں جو جملہ کہا جاتا ہے یہ محاورے کے طور پر کہا ٹھیک ہے، جاتا ہے۔ محاورے کے طور پر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، وہ بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، صبر وہ ضرور، کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کسی کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کسی کہ کو اللہ کے انتظار لیے، کرنا ہے، جی جی جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ویسے دیر اور اندھیر کا لفظ کہنا درست نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص اردو اسپیک لوگ ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ اللہ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ میاں یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، صحیح، یعنی یہ شریعت کے بتانے سے ہمیں پتہ چلے ہیں، اپنی صحیح، طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اسم منتخب نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات سے پکار سکتے ہیں، یہی ہم اللہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو اس کی صفت کو بیان کرے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے معنی کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ لفظ میاں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی آقا ہے، اس کا ایک معنی شوہر ہے، اور اس کا ایک معنی بہت زیادہ خراب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان بدکاری کا جو بدکاری کی طرف جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے ثالث، یہ تیسرا فریق جو ہوتا ہے، اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس کے مختلف معنی میں سے کوئی بھی معنی ایسا ہو کہ جو خراب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، تو ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں کہنے سے منع فرمایا کہ اللہ میاں یہ کرتا ہے، اللہ میاں ایسا کر دے، بھی منع ہے۔ ہو بڑا ہی اہم معاملہ ہے یہ، اور بہت سارے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کلپ بہترین رہنما ہوگا انشاءاللہ، اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری شرعی رہنمائی اور بالکل معنی بتا کر آپ کی رہنمائی، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس کلپ کے بعد ہم سارے اس چیز کی، اس معاملے میں بہت احتیاط کریں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، یہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، آپ اس انداز سے اللہ کو پکاریں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ مزید سوال میرے ذہن میں یہ تھا، بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں پیٹ پوجا کر لو، یا مطلب پیٹ پوجا کر رہا تھا، اس طرح کا جملہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بھی ہمارے محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پیٹ پوجا کرنے سے مراد ہوتا ہے پیٹ بھر لینا، کھانا وغیرہ کھا لینا، کہ جیسے کوئی شخص بھوکا ہوتا ہے تو کہتا ہے چلو جی پیٹ پوجا کر لیتے ہیں، تو یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کہنا کفر تو نہیں ہے، ناجائز و حرام بھی نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ مطلب پوجا لفظ ہے عبادت کے لیے، مگر یہاں اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی عبادت یا پوجا کی جا رہی ہے، یہاں صرف کھانا مراد ہوتا ہے، پیٹ بھرنا، کھانا کھانا وغیرہ۔ تو یہ جملہ تو جائز ہے کہنا، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی وائبز اچھی نہیں ہے، اس کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کو سخی کہنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنے سے ہمارے علماء نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سخی کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ لفظ محال ہے، یہ معنی اللہ کے لیے محال ہے۔ ہاں اللہ کو جواد کہہ سکتے ہیں۔ جواد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو ہی کھلائے۔ تو اللہ کے لیے سخی استعمال کرنا منع ہے، جواد اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کیسا؟ دیکھیں حاضر و ناظر کا ایک شرعی معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شرعی معنی کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا شرعی معنی کیا ہے کہ قوت قدسیہ رکھنے والا۔ قوت قدسیہ سے مراد فرشتے والی صفت۔ ٹھیک ہے۔ قوت قدسیہ رکھنے والا کوئی شخص ایک مقام پر رہ کر پوری کی پوری کائنات کو مثل کف دست، ہاتھ کی ہتھیلی کی مثل دیکھ رہا ہو،
اور وہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہو، دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو، جسے جو چاہے دے سکتا ہو، یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کہلاتا ہے شرعی طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے پاک ہے، تو اس لیے شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ سخت ممنوع ہے۔ صحیح۔ اب لغوی اعتبار سے آ جائیں تو لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعض معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں۔ جیسے ناظر کا ایک مطلب ہوتا ہے آنکھ کی پتلی، اور حاضر کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہونے کی جگہ۔ صحیح۔ اور یہ دونوں معنی لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے لغوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص حاضر سے مراد موجود ہونا لیتا ہے اور ناظر سے مراد دیکھنے والا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ نہ کہا جائے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ہم اس پر بھی ڈائریکٹ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہمارے عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، بہت کہا جاتا ہے۔ جی، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھنے والا ہے، تو پھر تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ لیا جو میں نے ذکر کیا تو پھر اس میں مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی بڑا ایک سوال ہے کہ اللہ کو رام کہنا کیسا؟ یعنی کوئی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ بھائی میں اللہ کو اللہ کہہ کے پکاروں گا، اور تم جس طرح پکارتے ہو، رام کوئی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تم اس طرح پکارو، تو اللہ کو رام کہہ کر پکارنا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، لہذا اللہ کے نام کے علاوہ جو اس کے اسماء صفاتی ہیں ان کے علاوہ کسی بھی ایسے نام سے پکارنا ہے کہ جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ رام کہنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رام کہنا جملہ کفریہ ہے۔ اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے مذہب میں خدا کو رام کہنا، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رام رما ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر چیز میں حلول کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم حلول کا عقیدہ تو رکھتے ہی نہیں، یہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رام کہنا کہ جی ٹھیک ہے، ہر مذہب والا مذہب کے نظریے کے مطابق اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکارے جیسے رام، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اور صدور شریعت نے اس کو کلمہ کفر قرار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں، باتوں پر آتے ہیں، تو کبھی کبھی اس طرح کے جملے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں کہ یار فلاں اتنا بوڑھا ہو گیا، نہ جانے اس کا بلاوا کب آئے گا، شاید اللہ بھول گیا اس کو، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا جملہ نکالنا ہی کیسا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ اس طرح کے جملے ادا کرنا کہ معاذ اللہ فلاں کو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ بھول گیا ہے، یا فلاں چیز معاذ اللہ تعالیٰ بنانا بھول گیا، اس طرح کے جملے ادا کرنا کہ فلاں چیز بنانا بھول گیا یا فلاں کو معاذ اللہ اٹھانا بھول گیا، عوام جو جملے ادا کرتی ہے، یہ جملہ صریح کفر ہے۔ صحیح، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے۔ لا یدل ربی ولا ینسا، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا میرا رب جو ہے نہ وہ بہکے نہ وہ بھولے، نہ وہ بہکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہی۔ عقیدہ رکھنا، یہ جملہ ادا کرنا، یہ کفر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، جیسے ابھی اللہ کی ذات سے متعلق بہت سارے سوالات شامل کیے گئے، خاص طور پر جاننا چاہوں گا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ایک بنیادی بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس کی تمام صفات 4 خوبیوں سے متصف ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی اور نے اس کو نہیں دی۔ نمبر 2، اس کی تمام صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں، صحیح، ہمیشہ سے ہیں۔ قدیم کا مطلب یہ کہ اس کو ایسا نہیں ہوا کہ اس کی صفت کوئی بعد میں آئی ہو، اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ نمبر 3، اس کی صفات لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 4، اس کی صفات غیر فانی ہیں، وہ فنا نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، نمبر 2 قدیم ہیں، نمبر 3 غیر فانی ہیں، نمبر 4 لا محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مخلوق کی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، نمبر 2 وہ حادث ہیں، نمبر 3 وہ محدود ہیں، نمبر 4 وہ فنا ہو سکتی ہیں۔ لہذا اب شرک کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صفت ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، تو شرک کا تصور ختم ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صفت قدیم نہیں ہے، حادث ہے کہ بعد میں آئی۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے مقابلے میں وہ محدود ہیں، ہمارے مقابلے میں تو لامحدود ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں محدود۔ اسی طریقے سے ہم جو دیگر عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں، یا ہم صفات صالحین کے لیے مانتے ہیں، دور سے سننا، اختیارات، علم غیب، مدد وغیرہ کرنا، یہ تمام کے تمام صفات وہ سب کی سب عطائی ہیں، حادث ہیں، محدود ہیں، اور وہ فنا ہو سکتی ہیں، لہذا یہاں سے شرک کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اگر وہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ذاتی مانتے ہیں، مخلوق کی صفات کو عطائی مانتے ہیں، تو یہاں سے شرک کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ واہ 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 مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو آج امت کا بہت بڑا مسئلہ مفتی صاحب نے حل کر دیا اس پروگرام کے ذریعے بھی، ماشاء اللہ۔ یعنی کوئی بھی اگر آپ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے تو اس سے پوچھو بھائی کیا بات کر رہا ہے تو، خود تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی کہ بھائی اللہ کی جو شان ہے اور اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اور اللہ کے بندوں کے وہی صفات جو اللہ میں ہیں اور اللہ کے بندوں میں ہیں، تو ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں میں ہے۔ یعنی کتنا واضح فرق ہے کہ جو بالکل عام بندہ بھی سمجھ رہا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہے ہو، پھر یہ کیسی بھونڈی بات کر رہے ہو؟ تو ناظرین کرام دیکھیں، علم دین سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ جو آپ پر الزام لگا رہا ہے شرک کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یا تو جان بوجھ کے کر رہا ہے یا پھر یہ جاہل ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی عقیدہ ہوتا کیا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جو باتیں، جو مذمتی آیات مذمت، جو اللہ کے جو غیر ہیں، جو بت ہیں، ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اب تو وہ والی بات ان لوگوں پر لگا رہا ہے کہ جو اللہ کے پیاروں سے محبت اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو عطائیں ان پر کی ہیں اس کو مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں اگر تو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عقیدے کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل کہنا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر مختار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یا یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور کوثر جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر سے بھی زیادہ عطا فرمایا، اور وہ کتنا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کثیر کہ جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ اب کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ بعد نے فرمایا اس سے مراد جنت ہے۔ تو میں کہتا ہوں جنت تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا چکی، بلکہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، پھر بعد نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر تو جنت میں ہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، بعد نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن اگر ایک جامع کول لیا جائے تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہے الخیر کلہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے دیکھنا خیر ہے یا نہ دیکھنا خیر؟ دیکھنا ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، سرکار کا دیکھنا ہوا کل کا کل۔ اب یہ بتائیے سننا خیر ہے یا نہ سننا خیر؟ سننا ہے خیر، اور خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا سننا کل کا کل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ علم خیر ہے یا علم نہ ہونا خیر ہے؟ علم خیر ہے۔ علم خیر ہے، علم ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا علم ہوا کل کا کل۔ یہ بتائیے کہ مالک ہونا خیر ہے یا مالک نہ ہونا خیر ہے؟ مالک ہونا ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، پتہ چلا سرکار ہے مالک کل۔ اب حدیث کی طرف آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بعد نے کہا اس سے مراد علم فقہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں کہ اس سے مراد فقہ ہے، اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں حدیث میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں فقہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انما انا قاسم اقسم بینکم،
صحیح. فرمایا میں قاسم ہو تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. آہا. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. سبحان اللہ. ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے زمین اور جنت کی چابیاں عطا کر دی واہ گئیں. واہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تشریعی بھی عطا فرمایا اور اختیارات تکوینی سے بھی نوازا. اختیارات تشریعی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. اب اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک حیثیت آپ کی شارح کی ہے کہ آپ قرآن کے مجمل احکام کی وضاحت فرماتے ہیں، اور دوسری حیثیت شارع کی ہے کہ آپ احکام شریعت کی بنیاد بھی رکھنے والے ہیں. آپ جسے چاہیں، جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی گوشت کی قربانی ہے. تو اب عید کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ تم دوبارہ قربانی کرو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو اب ایک بکری ہے کہ جو 6 مہینے کی ہے، لیکن وہ اتنی فرمائے کہ وہ سال بھر کے برابر لگتی ہے، کیا میں قربانی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کو اس طرح کی عمر کے جانور کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں اللہ ہوگی. اکبر. اس کا مطلب یہ کہ سرکار نے خاص ان کے لیے اجازت عطا فرمائی. دمبے اور بھیڑ کے لیے تو اجازت ہے کہ 6 مہینے کا ہے، سال بھر کا لگتا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بکرا بکری کے لیے اجازت آج بھی نہیں ہے. سرکار نے منع فرما دے لیکن اسپیشلی ان کے لیے اجازت عطا فرما دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار تشریعی ہے جو آپ کو حاصل تھا. اسی طرح ہم اختیار تکوینی کے بھی قائل ہیں کہ آپ کائنات کے نظام پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرما دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز عصر جب نکل گئی، فوت ہو گئی، تو پھر آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، تو پھر آپ کی دعا سے سورج پلٹایا. ایک روایت میں الفاظ ہے کہ بس آپ نے سورج خود پلٹا دیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اختیار ہے کہ نظام کائنات میں تصرف کرنا، یہ اختیار تکوینی ہے کہ کوئی اپنا ہاتھ لے کر جنگ میں آتا ہے، یا رسول اللہ ہاتھ شہید ہو گیا، سرکار ہاتھ لگا دیتے ہیں اور وہ جڑ جاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں کوئی اپنی آنکھ لے کر حاضر ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام آنکھ اس مقام پر رکھتے ہیں، لعاب دہن لگا دیتے ہیں تو وہ آنکھ بالکل درست ہو جاتی ہے. یہ آپ کے اختیار تکوینی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے کلام فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید عقائد کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام، کتنا مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ علم دین سیکھتے ہیں نا تو ایک دلی سکون ملتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ سیکھنا علم دین ایسا کہ جو ہم پر فرض ہے، اس کو سیکھنے کے بعد تو ایک بندے کو سکون و قرار ملنا ہی چاہیے کہ وہ علم سیکھا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ یہ لازمی سیکھنا ہے. انشاءاللہ سرخروئی ہوگی رب کی بارگاہ میں اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.